میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت کے سفر میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے ہم نے صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے بارے میں بیان کیا تھا۔ اب ہم بات کریں گے ان حروف کے بارے میں جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے اور ان میں فرق کیسے کیا جاتا ہے۔ جب ہم نے مخارج کے بارے میں بیان کیا تھا تو اس میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ جو ہے یہ حرف منہ کے یہاں سے نکلتا ہے، یہ حرف منہ کی داہنی جگہ سے نکلتا ہے، کوئی حروف جو ہے وہ ثنایا اوپر کے دانتوں سے، کوئی ثنایا نیچے کے دانتوں سے، اس طرح جو ہے ان کی آواز کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ تو اس سے ہم جو ہے اس میں واضح فرق جو ہے وہ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں آتا ہے حمزہ اور الف میں فرق۔ الف ہمیشہ زبر، زیر، پیش سے خالی ہوتا ہے، جیسے الف، با الف، سین الف۔ جیسے الف پر زبر، زیر، پیش یا جزم ہو اسے الف نہیں بلکہ حمزہ کہتے ہیں، جیسے حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او۔ الف جو ہے اس میں جھٹکا نہیں ہے، وہ بغیر زبر زیر پیش کے الف ہوتا ہے۔ جی الف کے بارے میں ہمیشہ ہم یاد رکھیں گے کہ جب الف جو ہے یہ زبر زیر پیش اور جزم کے بغیر یہ الف ہوتا ہے، اور جب الف کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم آ جائے تو یہ الف نہیں رہتا بلکہ یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں۔ حمزہ اور عین میں فرق۔ حمزہ کی آواز میں جھٹکا ہوتا ہے، جیسے یا واو پیش، یا واو پیش یو، یہاں پر واو کے اوپر حمزہ ہے اور ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یؤمنون، یؤمنون، یعنی اس میں ہم حمزہ کو جو ہے وہ جھٹکا دیں گے۔ عین کی آواز نرم، سافٹ اور بغیر جھٹکے کی ہوتی ہے، جیسے یعلمون، یعلمون۔ تو یہ ہم واضح فرق اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ حمزہ کی مثال یؤمنون اور عین کی مثال یعلمون۔ نمبر 3، سا، سین، صاد میں فرق۔ سا کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے، جیسے ثمرن۔ سین کی آواز باریک اور سیٹی والی ہوتی ہے، جیسے سبیل، سبیل۔ صاد کی آواز موٹی اور سیٹی والی ہوتی ہے، جیسے صبر، صراط۔ یہ آپ یاد رکھیں۔ ہا اور ہا میں فرق۔ جہاں ہم نے مخارج کا بیان دیا تھا وہاں پر ہا اور ہا میں کچھ مثالیں بھی ہم نے دی تھی کہ اگر ہم ان کے مخرج کا خیال نہ رکھیں گے تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہا کی آواز حلق سے رگڑ کھا کر نکلتی ہے، جیسے بحرن، بحرن۔ ہا کی آواز بغیر رگڑ کے نرمی سے نکلتی ہے، جیسے شہرن، شہرن۔ یہ باتیں جو ہیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور نمبر 6، ذال، زا، وا، غاد میں فرق۔ ذال کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے، جیسے ذکر۔ زا کی آواز سخت، باریک اور سیٹی والی ہوتی ہے، جیسے زینتن، زبرن۔ وا کی آواز نرم اور موٹی ہوتی ہے، جیسے ظلم، ظلم۔ ضاد کی آواز بہت موٹی ہوتی ہے، جیسے ضرب،
ضالین ولا الضالین۔ قاف اور کاف میں فرق، قاف کی آواز موٹی ہوتی ہے جیسے قادرن، کاف کی آواز باریک ہوتی ہے جیسے کافارہ، موٹے حروف، 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں۔ یہ بات آپ نے اپنے ذہن نشین کر لینی ہے کہ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، اور ان کا مجموعہ ہے خص ضغطن کز، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، ان کا مجموعہ ہے خص ضغطن کز۔ اور جیسے ان کی مثال ہے خلق، صبر، عرض، رغدا، طارق، حق، حق، وعظ۔ یہ 7 موٹے حروف ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں بار بار یہ حروف شامل ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سمجھنا ہوگا۔ بہت ہی آسان سبق ہے۔